کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں، کچھ خواہشات کی صورت میں، کچھ آزمائش اور کچھ صدمے، اور کچھ ایسی باتیں جو انسان کبھی بھول نہیں سکتا۔ جتنا زیادہ دکھ کی شدت ہوتی ہے اتنی جلدی اللہ کے آگے ہم جھکتے ہیں۔ اگر دنیا کی ہر خواہش اسی وقت پوری ہو جائے، سب مل جائے، کوئی غم نہ ہو، تو اللہ کو کون کیسے یاد رکھے گا؟ تو اس کے قریب رہیں، سب اس سے مکمل ہو جائیں گے۔ محبت کا دوسرا نام درود پاک ہے۔ امت مسلمہ پر اللہ رب العزت کے بے شمار احسانوں میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے اس امت کو درود پاک دیا ہے۔ یہ ایسا خزانہ ہے جو اس پر دعام اختیار کر لیتا ہے، پھر سمجھو دنیا بھی اس کی، آخرت بھی اس کی۔ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کریں، لاکھوں کروڑوں پڑھیں تاکہ آپ کے گناہ کم ہو جائیں، آپ کی زندگی آسان ہو سکے۔ دل تڑپ سے نڈھال بہت ہے اب یا رب، اس سفر کے اختتام پہ تو ملے گا مجھے۔ اتنی سی چاہت ہے جو مجھے رکنے نہیں دیتی، تیری محبت ہی اتنی پر اثر ہے کہ مجھے گرنے نہیں دیتی۔ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں ہے کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ کوئی چھوڑ دے تو تب بھی دل تشکر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ہم مصلحت سمجھ کر شکوے کے انبار نہیں لگاتے۔ وہ رحمان ہے، اس سے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں۔ جو اس سے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ زندگی کے چاروں اطراف میں محبت الہی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں، بس یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ مبارک ہو تم نے اپنے رب کو پا لیا۔ جو رب سے دوستی کر لیتے ہیں نا، وہ کبھی تنہا نہیں ہوا کرتے۔ جو اپنے رازوں کو رب سے کہنا شروع کر دیتے ہیں نا، وہ کبھی رسوا نہیں ہوتے۔ جو اپنے دکھوں کو رب کے آگے رکھ دیتے ہیں نا، زندگی میں مشکلات انہیں جھکا نہیں سکتی۔ اللہ سے دل لگا لو گے تو اللہ کسی بھی ایسی چیز یا ایسے انسان سے تمہارا دل نہیں لگنے دے گا جو تمہارے دل کے لیے اچھا نہیں۔ ٹوٹنا پڑتا ہے، ٹوٹے بغیر کچھ نہیں ملتا، نہ اللہ کی محبت، نہ دنیا سے بے رغبتی، نہ ہی جنت۔ مجھے نماز کا آخری سجدہ بہت پسند ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اب جو اٹھا تو کائنات کا خالق سامنے ہوگا، کچھ دل میں ہوگا تو خود کہوں گا، وہ جواب دے گا اور کہے گا، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تو قریب ہی ہوتا ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں۔ دکھ کمزور ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کا اشارہ ہو تمہیں اپنی کھوج میں لگانے کا، خدا کو تلاش کرنے کا، خدا کے اور قریب ہونے کا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اپنی محبت کی پہچان کروانا چاہتا ہو۔ جب آپ اللہ کی محبت میں گم ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کے قابل ہوتے ہیں۔ جس طرح تم چاہتے ہو رب تمہارا ہو جائے، اسی طرح یہ بھی چاہو کہ تم رب کے ہو جاؤ۔ اللہ کی محبت وہ طاقت ہے جو صبر، توکل، خوشی اور لوگوں کے بنا جینا سکھا دیتی ہے۔ لوگ لاکھ منتوں کے بعد بھی نہیں مانتے اور میرا رب ایک سجدے میں مان جاتا ہے۔ اللہ تمہیں تب تک توڑتا ہے جب تک تم اس سے جڑ نہیں جاتے۔ وہ تمہیں تب تک بے سکون رکھتا ہے جب تک تم اپنا سکون اس میں تلاش نہیں کر لیتے۔ وہ تب تک تمہیں عارضی محبتوں کی طلب لگائے رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان نہیں کر لیتے۔ آپ اپنے رب کی سرپرستی میں ہیں، لوگوں کی اتنی اوقات نہیں کہ آپ کا کچھ بگاڑ سکیں۔ مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو مہربانیاں گننا شروع کر دیں۔ اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ اداس ہو، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، کچھ بھی صحیح ہوتا نظر نہیں آ رہا، مگر دیکھو وہ رب تمہیں نہیں بھولا، دعا کا راستہ تمہیں اس نے دیا ہوا ہے نا ابھی بھی، تو پھر یہ یقین رکھو کہ دعا قبول بھی ہوگی۔ یہ مشکلات زندگی کا ایک حصہ ہے، پوری زندگی نہیں۔ دن اچھے بھی آئیں گے تمہارے، کیا ہوا جو آنسو خشک ہو گئے ہیں، کیا ہوا جو اب الفاظ بھی نہیں ساتھ دے رہے، وہ رب تو تمہاری خاموشی بھی سن لیتا ہے۔ ایسے ہار مان کر مت بیٹھ جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ وہ رب العالمین تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ کا یاد کرنا عام نہیں، یہ بندے کو بڑا خاص بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ کی محبت کا سہارا نہ ہو
तो दिल इस कदर बोझल है कि कदम उठाना महाल है। वो रोज सुनता है तुम्हें करीब से, फिर क्यों घबरा रहे हो नसीब से। अल्लाह तो मोहब्बतों का बादशाह है, तो फिर जिसने खुद मोहब्बत को बनाया है उसके लिए तुम्हारी मोहब्बत को तुम्हें वापस लौटाना भला क्या मुश्किल। जिसके एक कुन ने इतनी कहानियां मुकम्मल कर दी, वो फिर कैसे तुम्हारी कहानी को अधूरा रहने दे सकता है। उसका एक नाम अल-वदूद भी है, यानी देने वाला, फिर वो कैसे तुम्हें खाली हाथ वापस जाने दे सकता है। जो बेजुबान चींटी की खामोशी भी नजरअंदाज नहीं करता, वो तुम्हारी हिचकियां लेती हुई आवाज को कैसे अनसुना कर सकता है। बस वही तो सुनता है, वो सुनेगा, जरूर सुनेगा। मुझे अब रिश्तों में खामोशी से डर लगता है। जिस रिश्ते में खामोशी हो मुझे महसूस होता मैं शायद वहां बोझ हूँ। अब कोई एक कदम मुझसे दूर हो तो मैं 10 कदम दूर हो जाती हूँ। अब रिश्तों के पीछे नहीं भागती, क्योंकि अब मैं समझ गई हूँ कि किसी रिश्ते ने खत्म होना हो तो उसके पीछे भागने से भी कुछ हासिल नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें अल्लाह से जोड़े रखती हैं, कुछ ख्वाहिशात की सूरत में, कुछ आजमाइश और कुछ सदमे, और कुछ ऐसी बातें जो इंसान कभी भूल नहीं सकता। जितना ज्यादा दुख की शिद्दत होती है उतनी जल्दी अल्लाह के आगे हम झुकते हैं। अगर दुनिया की हर ख्वाहिश उसी वक्त पूरी हो जाए, सब मिल जाए, कोई गम ना हो, तो अल्लाह को कौन कैसे याद रखेगा। तो उसके करीब रहें, सब इससे मुकम्मल हो जाएंगे। मोहब्बत का दूसरा नाम दुरूद पाक है। उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के बेशुमार एहसानों में से एक एहसान ये भी है कि अल्लाह पाक ने इस उम्मत को दुरूद पाक दिया है। ये ऐसा खजाना है जो उस पर दुआ में इख्तियार कर लेता है, फिर समझो दुनिया भी उसकी, आखिरत भी उसकी। अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को शामिल करें, लाखों करोड़ों पढ़ें, ताकि आपके गुनाह कम हो जाएं, आपकी जिंदगी आसान हो सके। दिल तड़प से निढाल बहुत है अब यारब, इस सफर के इख्तिताम पे तू मिलेगा मुझे। इतनी सी चाहत है जो मुझे रुकने नहीं देती, तेरी मोहब्बत ही इतनी पुरअसर है कि मुझे गिरने नहीं देती। जो रास्ते अल्लाह ताला से जोड़ते हैं वो बेहतरीन हो जाते हैं। अल्लाह ताला की तरफ जाने वाला हर रास्ता दिल को सुकून बख्शता है। ऐसे महसूस होता है अकेले होने के बावजूद भी कोई साथ है। इंसान की तमन्ना नहीं है, क्योंकि अल्लाह साथ है। कोई छोड़ दे तो तब भी दिल तश्कर में डूबता चला जाता है। हम मसलहत समझकर शिकवे के अंबार नहीं लगाते। वो रहमान है, उससे जुड़ने वाले गनी होते हैं। जो उससे जुड़ता है वो उसी के दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। जिंदगी के चारों तरफ में मोहब्बत इलाही होती है और हम होते हैं, बस ये अल्फाज होते हैं। मुबारक हो, तुमने अपने रब को पा लिया।